ایسے ہیں کہ جو گزشتہ 75 سال سے زائد عرصہ سے سلگ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ فلسطین ہے اور دوسرا مسئلہ کشمیر ہے۔ آج جو فلسطین کی صورتحال ہے، ہندوستان یہی کچھ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں، عالمی انسانی حقوق کے ادارے، اسلامی تعاون تنظیم کا موقف سب دنیا کے سامنے ہے، لیکن جو بے بسی ہم نے فلسطین کے مسئلے پر دنیا کی دیکھی ہے، وہی کشمیر کے معاملے پر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ 5 فروری مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے۔ یہ پیغام دینے کا دن ہے کہ کشمیر کو ایک دن بھارت کے غاصبانہ قبضے سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے دنیا انسانیت کو متحد ہو کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان علماء کونسل اور اس کی حلیف جماعتیں، پاکستان کے تمام مدارس و مساجد، پاکستان کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتیں 5 فروری کو ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر پر اجتماعات منعقد کریں گی، ریلیاں ہوں گی، سیمینارز ہوں گے، اور مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ صرف پاکستان میں نہیں، کشمیر میں نہیں، پوری دنیا کے اندر 5 فروری کو مظلوم کشمیریوں کی آواز کے ساتھ اپنی آواز انسانیت ملائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی بربریت، وحشت و سفاکیت فلسطین میں ہو رہی ہے، ویسی ہی بربریت و سفاکیت کشمیر میں ہو رہی ہے، لیکن کشمیر میں ذرائع ابلاغ کو بات پہنچانے اور وہاں کے حالات کو عالمی دنیا کے سامنے پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان ہر لمحہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق کو غصب کرے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح فلسطین میں یہودی آباد کاری ہوئی تھی، اسی طرح کشمیر میں ہندو آباد کاری کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں ہندوستان کی جو کوششیں ہیں، جو سازشیں ہیں، جو جبر ہے، اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر کی عوام اپنے حق کے خود ارادی میں قبرستانوں کی جگہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن آزادی کے متوالے ہندوستان کے تسلط سے نجات کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے۔ پاکستان کا اصولی موقف کل بھی اور آج بھی ایک ہی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے معاملے کا حل کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اپنی پہلی جو تقریر تھی اس میں بھی اسی بات کو دہرایا تھا کہ ہم اب اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں، ہم اس خطے کی ترقی چاہتے ہیں۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک چاہتا ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ
اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کا راستہ مقبوضہ کشمیر سے جاتا ہے. ہندوستان سے مذاکرات ہوں یا ہندوستان کے ساتھ بات چیت ہو، وہ مقبوضہ کشمیر کے بغیر، کشمیر کے معاملے کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی ہے. میں پاکستان، اہل اسلام اور انسانیت کے علمبرداروں سے، تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے، دنیا اسلام کی اہم ترین جو تنظیمیں ہیں ان کے قائدین سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھرپور انداز میں کشمیری عوام کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں تاکہ ان کو حق خود ارادیت مل سکے. کوئی آپ ساتھی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور جو ہماری 8 فروری کے بعد آنے والی حکومت ہے اس کی پہلی ترجیح کشمیر ہے اور ہونی چاہیے. پاکستان کی عوام کشمیر کے بغیر ہندوستان سے کوئی بات چیت قبول ہی نہیں کر سکتی ہے. اور آپ نے بات کی ہے 8 فروری، میں اس حوالے سے چونکہ کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ ایک شرعی ذمہ داری ہے، ووٹ ایک گواہی ہے. قرآن کریم کا حکم ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. گواہی کو چھپایا نہ جائے. 8 تاریخ کو قوم نکلے، ان امیدواروں کو کا انتخاب کرے جو دین کے ساتھ، وطن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے ساتھ وفادار ہوں. ان امیدواروں کو آپ ووٹ ڈالیں، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، یہ آپ کا ایک حق ہے. آپ نے اپنا انتخاب کرنا ہے. آپ کے پاس وقت آیا ہے کہ آپ ایک مستقبل کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں جو اس ملک کو نظام خلافت راشدہ کی طرف لے کر جائیں، جو اس ملک کو اس نظام عدل کی طرف لے کر جائیں جس میں خلیفہ سے احتساب بھی ہو سکتا ہے، سوال بھی ہو سکتا ہے. اس نظام کی طرف لے کر جائیں جہاں پر خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کہ اگر میرا گزارا اس تنخواہ میں نہ ہوا جو بیت المال سے ملتی ہے تو میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھاؤں گا، پھر اپنی تنخواہ کو بڑھاؤں گا. لہذا پاکستان کو اس کی اصل اساس نظام خلافت راشدہ کی طرف لے جانے کے لیے آپ کے پاس، پوری قوم کے پاس ایک وقت ہے، وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے، نکلے، ووٹ ڈالے اور ان امیدواروں کو ووٹ ڈالے جو اپنے وطن سے مخلص ہوں، اپنے دین سے مخلص ہوں، اپنے ملک کی سلامتی اور استحکام سے مخلص ہوں، نظریہ پاکستان سے مخلص ہوں اور پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مخلص ہوں. یہ وقت ہے. اور جہاں تک بات ہے عورتوں کے ووٹ کی، اس پر پاکستان علماء کونسل، دارالافتاء پاکستان بڑا واضح فتویٰ دے چکا ہے. علماء اسلام، مفتیان اعظام اس پر واضح فتویٰ دے چکے ہیں کہ عورت کو ووٹ کا حق ہے، عورت کو ووٹ ڈالنا چاہیے. ہاں، اس کے لیے جو شریعت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا پولنگ اسٹیشن علیحدہ ہو. اور ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے کہ وہاں عملہ بھی عورتوں کا ہوتا ہے اور پولنگ اسٹیشن بھی عورتوں کا ہوتا ہے. لہذا یعنی وہاں مرد نہیں ہوتے ہیں، لہذا عورتوں کو ووٹ سے روکنا قطعاً درست نہیں ہے اور شریعت عورت کو حق دیتی ہے کہ وہ نکلے اور اپنا ووٹ ڈالے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات تمام سیاسی جماعتیں کرتی نہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ کھلی لائن لگا دی کیا ان کی کمپین پہ اگر لوگ نکلتے ہیں تو گرفتار کر لیتے ہیں. ایک تو یہ اس پہ کمنٹ کیجیے گا. دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ جب کمر میں درد ہوا کرتا تھا تو ان کو بختربند گاڑی میں لے جایا کرتا تھا، لیکن آج ایک سابق جو بانی پی ٹی آئی ان کی بیگم کو بنی گالہ میں جو ہے وی آئی پی
دیکھیں آج کا ہمارا ایشو کشمیر ہے اور کشمیر اور ووٹ. اگر کسی کو شکایت ہے الیکشن کمیشن ہے سپریم کورٹ ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے تاریخ بہترین فیصلہ کرنے والی ہے. جہاں تک بات ہے میں نے یہی کہا کہ ہم ایسا نظام انصاف چاہتے ہیں جس میں ایک بدو جس کا تاریخ نے نام بھول گئی بلا دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کے نظام عدل کو بھی بتانا تھا, عمر کے نظام انصاف کو بھی بتانا تھا, خلافت راشدہ کی برکات کو بھی بتانا تھا, لیکن یہ بھی بتانا تھا کہ جو عمر کے سامنے کھڑا ہوگا وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. تاریخ نے جہاں یہ لکھا کہ عمر بن خطاب سے سوال ہوا, تاریخ نے لکھا عمر بن خطاب سے سوال کیا ہوا, تاریخ نے لکھا کہ اس سوال کا جواب عمر بن خطاب کے بیٹے نے دیا, لیکن تاریخ اس بدو کا نام نہیں لکھتی ہے. پتہ چلا کہ سوال اس لیے اللہ رب العزت کی منشا تھی کہ یہ ہو جائے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ پونی دنیا کا جو حاکم ہے عمر بن خطاب اس سے بھی سوال ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی یہ بھی منشا تھی کہ عمر کا عدل اور انصاف ایسا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی اس پہ اعتراض کرے گا تو بے نام و نشان ہو جائے گا. تاریخ میں اس بدو کا نام کہیں نہیں ملتا ہے. تو اگر عمر سے سوال ہو سکتا ہے, ابو بکر کہتے ہیں کہ میں صحیح چلوں قرآن و سنت پہ چلوں, تو میرے سے آپ میری اطاعت کریں اگر قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی بات ہو. اور پھر کہا کہ میں کمزور کو طاقتور بنانے آیا ہوں اور طاقتور کو کمزور بنانے آیا ہوں. اگر پاکستان کا نظام عدل و انصاف خلافت راشدہ کے نظام کی طرح ہو جائے تو پھر کوئی گلہ نہیں رہے گا کہ کوئی وی آئی پی جیل میں رہتا ہے یا عام جیل میں رہتا ہے, پھر سب سے یکساں سلوک ہوگا. پھر یہ بھی گلہ نہیں رہے گا کہ کسی کے ساتھ نظام عدل لاڈلے والا سلوک کرتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں لاڈلے والا سلوک کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا پہلا حکم بھی یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ بھی حکم دیتا ہے انصاف کا. یہاں اللہ یہ نہیں کہا کہ کافر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, مشرک کے ساتھ کیا کرنا ہے, وی آئی پی کے ساتھ کیا کرنا ہے, غیر وی آئی پی کے ساتھ کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا انصاف کرو. لہذا اگر 8 فروری کو قوم ان لوگوں کو ووٹ دے کہ جو نظام خلافت راشدہ کی طرف متوجہ ہوں, جو پاکستان کی اصل اساس کی طرف متوجہ ہوں, تو انشاءاللہ اس ملک کا نظام بدلے گا, نظام عدل ٹھیک ہوگا. تو پھر کسی کو شکوہ نہیں رہے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کسی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اقتدار میں آنے والے ہماری جماعتیں جو ہیں اپنا منشور و دستور اقتدار میں آنے کے بعد نافذ نہیں کر پاتی. ہماری امید ہے کہ اب جو منشور و دستور جماعتوں نے پیش کیے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کریں گی جب برسر اقتدار آئیں گی. اور آخری بات ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کے اس گرم ماحول میں سیاسی کارکن, سیاسی مذہبی جماعتیں, ان کے قائدین تلخیاں ختم کریں, محبتوں کو پروان دیں. پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے تلخیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اس حوالے سے پاکستان علماء کونسل جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. سارے سوال آج آپ ہی نے کرنے. دہشت گردی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی ہو رہا ہے, کچھ جگہ پر کچھ لیڈران کو ان کا کارکنوں کو بھی جو ہے وہ شکار کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں دہشت گردی دوبارہ اٹھ رہی ہے, اس کے لیے کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ یہ اس دہشت گردی کو پاکستان کی قوم, فوج, سلامتی کے ادارے مل کر انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان سے اسلام آباد دھرنا آیا تھا, اب ان میں سے بہت سارے لوگ تو واضح ہو گئے کہ وہ مسنگ پرسن نہیں تھے, کوئی ایران میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی مارے گئے ہیں ابھی یہ مچ کے اندر اور ان اٹیکوں میں. تو وہ جو آنسو بہاتے تھے مگر مچ کے میر جعفر و صادق کہ جناب یہ مسنگ پرسن ہے اور سلامتی کے اداروں نے انہیں غائب کیا ہے یا فوج نے, وہ اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ ان سے میرا سوال ہے کہ جو اسلام آباد میں ایک تماشا لگا کر ملک کے سلامتی کے اداروں کو اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے ایک غلیظ پراپیگنڈا مہم شروع کی گئی تھی, اب وہ لوگ ان دہشت گردوں میں مل رہے ہیں
جن دہشت گردوں نے مچھ میں حملہ کیا ہے اور ان کی وہ تصویریں خود جاری کی ہیں بی ایل اے نے، تو اب ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ابھی بھی وہ مسنگ پرسن ہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مسنگ پرسن نہیں ہوں گے، اگر کہیں پر ہیں تو ضرور انہیں اپنے گھروں میں آنا چاہیے، لیکن جو پہاڑوں میں بیٹھ کے یا پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر حملے کر رہے ہیں، ان کو مسنگ پرسن میں شامل کر کے ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم چلانا، فوج کے خلاف مہم چلانا، یہ ایسے میر جعفر و صادقوں کو جو ہے احتساب بھی ہونا چاہیے، اور ان کے حوالے سے قوم کو جاننا بھی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بہت جی دیکھیں، یہ ایک اعزازی منصب تھا، اور اس اعزازی منصب سے میں آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا کام کروں، اس سے میری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ اور میں اپنا بہت سارے میرے اپنے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں، کوئی علمی کام ہے، کچھ کتابی کام ہیں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری، آپ نے پہلا نظام عدل، یار اگر ہم مطمئن ہو تو میں اسی جگہ پر کئی پریس کانفرنسوں میں ہم کہہ چکے ہیں کہ نظام عدل سے تو یہاں پر ایس ایچ او تھانہ کے منشی سے لے کر عدالت کے منشی تک ایک کاغذ بغیر رشوت کے نہیں ملتا، الا ماشاءاللہ۔ آپ کو نہیں پتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، ایف آئی آر کرانے سے لے کر میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگ آ کے روتے ہیں، لوگوں کی بیٹیاں گم ہیں، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لوگوں کے مسائل ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بھی پہلا حکم نظام عدل میں اصلاح کے لیے دیا۔ میں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں یہی پر کہا تھا، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے تھے، کہ ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم ایک دن آگے کچہری میں حال تو دیکھیں کہ غریب کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو تاریخ لینی ہے، اس کو نقل لینی ہے، اس کو کوئی کاغذ داخل کرنا ہے، کوئی کاغذ کی جو ہے فوٹو کاپی کرنی ہے، ہر چیز کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ موجودہ ہمارا نظام عدل جو ہے، اس میں بہت اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اللہ کرے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرف توجہ دیں، اور نئی حکومت اس طرف توجہ دے کہ ایک مقدمہ آپ کے سامنے ہے کہ 20 سال چلتا ہے، کہتے ہیں بندے کو باعزت بری کیا جاتا ہے، پتہ چلتا 2 سال پہلے وہ مر گیا تھا، اس کو جیل میں مر گیا بیچارہ، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ نظام عدل ہے، اس کی اصلاح کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔